کہ آپ کے سامنے جناب علامہ ظہیر شاہ جعفری صاحب آئیں اور ذکر محمد والے محمد بیان اسلام کی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ الساعۃ وفی کل ساع من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد درود بر عظمت آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین جسے جیسا درود آتا ہے وہ سارے پڑھو جی اللہ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک صف رضا میرے وقت کی حجت مالک جلدی ظہور فرمائے اور میرے محسن بانیان سادات و مرزا برادران کا یہ خرچ اخراجات مالک اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنی بھی حوائج شرعیہ ہیں مالک قبول و منظور فرمائے۔ تمام دعاؤں کو استجابت تک پہنچاؤ، سہارا دو درود پاک کا جی اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ میرا مزاج ہی نہیں، میں جو کہتا ہوں اسے یقین بھی رکھتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا آگے آ جاؤ پیچھے چلے جاؤ، اس طرح کرو، کیونکہ ہر ذاکر مولوی کہتا ہے کہ مجلس ہے جنت، تو جنت ہوتی وہ جگہ ہے جہاں بندہ مرضی سے بیٹھے مرضی سے بولے۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے امام کے ایک فرمان سے اپنے بات کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ میرے معصوم صادق فرماتے ہیں کہ مجلس اصل میں خیمہ گاہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے۔ مجلس عزا خیمہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ قناتیں نہیں ہوتی، یہ حصار معصوم ہے، کیونکہ ابتدائی مجلس ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ حصار معصوم ہے، اور یہ اوپر شامیانہ نہیں ہوتا، یہ غازی کے کرم کا سایہ ہے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، یہاں بندہ آتا نہیں بلایا جاتا ہے۔ نفس آپ نے لیے بات میں ذمہ داری سے کرنے کا آدمی ہوں، یہاں بندہ آتا نہیں بلایا جاتا ہے۔ ہر بندہ مجلس میں آ ہی نہیں سکتا، صرف مجلس میں وہ بندہ آتا ہے جس کا آنا مخدومہ کو پسند ہے۔ میں بات ذمہ داری سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اتنا بڑا فرش عزا کا مقام، چند بندے ایسے بیٹھے ہیں ان کے لیے مجھے لفظ پڑھنا پڑے گا۔ خدائے سخن میر انیس سرکار فرماتے ہیں میرے والدین تجھ پہ قربان ہے فرش عزا، میرے والدین تجھ پہ قربان۔ بات سمجھا گیا؟ میرے آج کے دن کی مجلس اسی میں پوری ہے۔ میرے والدین تجھ پہ قربان اے فرش عزا،
تیرے سبب سے سیدہ میرے گھر آتی ہے. جو اتنے عزت دار عزادار آئے ہو، بس میں بھی کیونکہ قبلہ مجمع کا وہ محتاج ہے جو مجمع باز ہو. ابتدائی مجلس ہے، صرف میں نے اپنے بعد والے مہمانوں کے لیے ماحول کریٹ کرنا ہے تاکہ ایک خوبصورت ماحول بنا سکوں، میرے بعد والا آسانی سے اپنی مجلس پڑھ سکے. قبلہ مجمع کا محتاج وہ ہے جو مجمع باز ہو. میں مجمع سے خطاب کرنے والا خطیب نہیں، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، میں قوم سے خطاب کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ قوم بن کے سنیں تو میں معروضات عرض کروں سرکار. قبلہ ماہ مقدس محرم الاحرام ہے، اس سے پہلے ماہ ذی الحج ختم ہوئے. توجہ چاہوں گا میں. قبلہ اللہ نے قربانی والے مہینے بڑے اکٹھے رکھے. بات میں شروع کر گیا ہوں، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا. اللہ نے قربانی والے مہینے اکٹھے رکھے ہیں. ایک کو ذی الحج کہتے ہیں، ایک کو محرم کہتے ہیں. یہ بھی نبی کے بیٹے کی یاد ہے. سفر آپ نے میرے ساتھ خود کرنا ہے. یہ بھی نبی کے بیٹے کی یاد ہے، چچو جی یہ بھی نبی کے بیٹے کی یاد ہے. لیکن ایک کو منا کہا جاتا ہے، ایک کو کربلا کہا جاتا ہے. یار اتنا خوبصورت آپ نے ماحول ابتدائی مجلس میں بنا لیے. ایک کو منا، ایک کو کربلا. یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے. میں لفظ بدل لیتا ہوں. قبلہ منا اور کربلا یاد رکھے گا، دل پہ جملہ لکھیے گا. قبلہ منا خواب کی تعبیر ہے، کربلا وعدے کی تکمیل ہے. نہیں جنہوں نے یہ لفظ لیے، منا خواب کی تعبیر ہے، کربلا وعدے کی تکمیل ہے. اب قبلہ میرا دل چاہ رہا ہے، قبلہ منا کی قربانی کی یاد کو حج کہا جاتا ہے. یعنی میں جلدی کر رہا ہوں. منا کی قربانی کی یاد کو حج کہا جاتا ہے، کربلا کی یاد کو عزاداری کہا جاتا ہے. یعنی میرا ذہن حاضر رہتا ہے کہ میں ابتدائی مجلس پڑھ رہا ہوں، اب مجھے کیا موضوع پڑھنا چاہیے، کیونکہ بات موقع کی، پھل موسموں کے اچھے لگتے ہیں. تو کیونکہ ابتدائی مجلس ہے، متوجہ ہیں سرکار؟ درود بر عظمت آل محمد صلوات. آ کے بیٹھ جاؤ، تشریف لائے ہو، آ جائیں سارے، بیٹھ جائیں. یا آپ پنڈال سے باہر جا کے نا جڑی مرضی بحث کرنی ہے ادھر کرو. درود بر عظمت آل محمد صلوات اللہ. میں نے پہلے جملہ کہا یہ ایک درسگاہ ہے ہماری، یہ خیمہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے. تو ابتدائی مجلس میں کیونکہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ہر سننے والے سے، ہر پڑھنے والے سے یہ منت کیا کرتا ہوں کہ ایسا ماحول نہ پیدا کر کہ ہم کسی گناہگار کو حر بننے سے روک لیں. پیغام تو میں اپنا پورا دے گیا ہوں سرکار، مالک عزتوں میں اضافہ کرے. چچو جی پیغام میں نے اپنا پورا دے دیا. یعنی ایسا ماحول پیدا کر کہ بندہ تیری تہذیب سے متاثر ہو جائے. یار یہ عزت دار لوگ، اس لیے مجلس کا ماحول خوبصورت بنانے کے لیے ایک سارے صلوات پڑھو تاکہ میں بات آسان کروں. جی اللہ آگے آ جائے. آپ بھی اگر کوئی فزیکلی پرابلم نہیں تو مجلس کا ماحول خوبصورت بنائیں. میں مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے نقشے پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. متوجہ ہیں سرکار؟ اگر جو بات میں دینا چاہ رہا تھا، قبلہ ایک منا کی یاد کو حج کہا جاتا ہے، کربلا کی یاد کو عزاداری کہا جاتا ہے. عزاداری صرف عزاداری نہیں، میں دوسرا قیمتی لفظ کہنا چاہ رہا ہوں آج کی تقریر میں. قبلہ عزاداری صرف عزاداری نہیں، یہ حسین سے وفاداری ہے. مالک عزتوں میں اضافہ کرے گا جو ایسے جملوں کی قدر کرتے ہو. میرے بزرگوں دوستو، اب میں عزاداری پہ ہی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ ذہن کلیئر ہوں. میرے بزرگوں دوستو، عزاداری پہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا پروگرام ہے تو میں ادنا سا
खतीब आले मोहम्मद होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है मैं आज़ादारी पे होने वाले एतराज़ात का जवाब हज से ना दूं। ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, सरकार बड़ी आसान गुफ्तगू करने का मैं आती हूँ, क्योंकि मैंने मुश्किल कुशा से मांगा ये है कि बात आसान करूँ ताकि हर बंदे के जहन में उतर जाए। मेरा दिल चाह रहा है कि आज़ादारी पे होने वाले एतराज़ात का जवाब मैं हज से ना दूं कि भला ये भी कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है। बात नजर आए तो फिर दाद दुआ मेरा हक बनते है। जहां भी 10 दिन है, जहां भी 10 दिन है, जहां भी 9 दिन तैयारी है, 10वें दिन कुर्बानी है। जहां भी चाचू जी 9 दिन तैयारी है, 10वें दिन कुर्बानी है। तो आज़ादारी पे पहला एतराज ये होता है कि जी जो ही मुहर्रम का चांद चढ़ता है तुम काले कपड़े पहन लेते हो, या हुसैन की सदा बुलंद करते हो। इससे हुसैन को क्या मिलता है? इससे हुसैन को क्या मिलता है? अब मैं खास बंदों के लिए खास लफ्ज कहूं, याद रख, जब किसी की याद मनानी हो ना तो अल्लाह ये लिबास पसंद नहीं करता, अल्लाह अपने हज पे भी मखसूस लिबास चाहता है। और मालिक इज्जतों में इजाफा करेगा। ये मिजाज है मेरे वजीराबाद का। मैं अक्सर कहा करता हूं, मजलिस ना वक्त की मोहताज है ना अफराद की मोहताज है। बस आपने लफ्ज लिए, पहला बिस्मिल्लाह जी। मैं भाई यासर जी आपके लिए माहौल पैदा कर रहा हूं ताकि, क्योंकि आप मेरे मेहमान होने की हैसियत से एक खूबसूरत माहौल आपको दे सकूं। अल्लाह अपने हज पे भी एक मखसूस लिबास चाहता है। शायर बाप के शायर बेटे तशरीफ फरमा है। अब इनमें मुझे आसान जुमला है कि भला आपने हज की नीयत की है, अल्लाह कहता है ये लिबास मुझे पसंद नहीं। हालांकि ये जायज है लिबास, लेकिन जो ही आप हज पे जाते हो अल्लाह कहता है 2 चादरें ले, एक नीचे एक ऊपर। बड़ा बारीक जुमला है। इससे पहले आपने जुमला सुनाओ, कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं, कि भला एहराम सिला नहीं होता। जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की है कि भला एहराम सिला नहीं होता, लेकिन अजीब काम नहीं, तवज्जो मेरी तरफ है भाई, अजीब काम है कि भला हुसैन जो लिबास पहनाता है वो सिला है, जो अल्लाह पहना रहा है वो अनसिला है। मालिक इन हाथों पे रहम करे। भाई असर जी जो मैं जुमला कहा करता हूं, याद रखेगा कि भला अनसिला लिबास पहना मौत की अलामत है, सिला लिबास पहनना जिंदगी की अलामत है। मतलब ये हो गया सरकार, आपका तैयार हो गया सर। मालिक इज्जतों में ये है माहौल पैदा करना। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह समझाना चाह रहे, जाओ इलालो शराय उठा लो शेख सदूक अलैहिर्रहमा की। अल्लाह ने मुझे अनसिला लिबास इसलिए पहनाया ताकि अपना आप मार के आ। तो लफ्ज मैं कहना चाह रहा हूं, शेख सदूक फरमाते कि अपना आप मार के मेरी बारगाह में आ। याद रख, अल्लाह कहता है अपना आप मार के आ, हुसैन कहता है सिला लिबास पहन, अगर तुम मुर्दा है तो मैं दोबारा जिंदगी अता करूंगा। मालिक इन हाथों पर रहम करेगा। बस मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मेरे बाद बेहतरीन जाकिर तशरीफ ले आए हैं कि बोला ये आप या हुसैन की सदा बुलंद करते हैं, इससे हुसैन को क्या मिलते हैं। मैं मिंबर रसूल पे जिम्मेदार शिया खतीब होके कह रहा हूं, हम ये मजलिसें करवा के बंदे शिया करना नहीं चाह रहे। ये अपना जहन क्लियर करो। हमारी आज़ादारी भाई उस्मान जी किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई हुकूमत उलटने का प्रोग्राम नहीं। हम सिर्फ अपना इजहारे अहद कर रहे हैं क्योंकि हमने वो वाकया कुरान में पढ़ रखा है कि एक नबी था जिसका नाम इब्राहिम था। मैं बड़ा आसान से तकरीरें करने का आदी हूँ। एक नबी थे जिनका नाम इब्राहिम था, उसके लिए नमरूद ने
آگ بنائی، اتنی آگ تھی جو میلوں میل تھی. ایک چھوٹا سا پرندہ تفاسیر نے اس کا نام ہدہد لکھا ہے. وہ پرندہ جب آگ کی طرف بڑھا، کسی نے اس سے کہا تیری اس چونچ پانی سے اتنی میلوں لگی آگ بجھ جائے گی. پرندے نے بول کے کہا تھا کہ پتہ مجھے بھی ہے میرے اس چونچ پانی سے آگ بجھے گی نہیں. کہا پھر جا کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے میں آج پہلے دن ہی اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ اللہ گواہ بن جائے. میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں. ہم بھی مجلسوں میں آ کے صرف اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے. ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے. پہلا اعتراض یہ ہو گیا. توجہ جی، آپ حق یہ بنتے ہیں کہ آپ صف آزاد نہ کرو بلکہ سفید چادریں بچھاؤ، کیونکہ بہترین قومیں وہ ہوتی ہیں جن کی تہذیبیں خوبصورت ہوں. بہترین قومیں وہ ہوتی ہیں جن کی تہذیبیں خوبصورت ہوں. آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ ماتم نہ کرو بلکہ قرآن پڑھ کے بخشو. یہ بات میں نے سنی ہے یا آپ نے بھی سنی ہوئی ہے؟ میں آپ کی سنی سنائی باتوں کے جواب دے رہا ہوں کہ بلا حق یہ بنتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے بخش. اللہ درجات بلند کرے ارشاد زرداری کے. میں جس کا جملہ اس کے نام پہ پڑھتا ہوں. کسی کی محنت کو اپنے نام پہ لگانا ادب کی زبان میں ظلم کہلاتا ہے. توجہ ہے سب کا؟ ارشاد زرداری مالک کروڑ درجے اس کے بلند کرے. بڑا عظیم مداح خان تھا اور اتنا منظور نظر مداح خان تھا کہ شام زیارات پہ گیا، مخدومہ نے اپنے پاس ہی رکھ لیا. میں بھائی ایسا کی کوشش کرتا ہوں بزرگان کے نام پہ مجلسیں پڑھوں تاکہ ان کا عزاداری میں حصہ ہے، انہیں بھی ثواب پہنچتا رہے. ارشاد زرداری کا یہ جملہ ہے. ارشاد زرداری کہا کرتا تھا شرم کر، تو اسے پڑھ کے بخشے گا. نہیں مالک عزتوں میں اضافہ کرے. بڑا آسان جملہ ہے. ارشاد زرداری کہا کرتا تھا پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو جانے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. کئی بندے پریشان ہو رہے ہیں جو جانے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، لیکن تو اسے پڑھ کے کیا بخشے گا؟ جس کا دھڑ کربلا سر شام، جس کا دھڑ کربلا سر شام اور نوکے نیزہ پہ پڑھ بھی قرآن رہا ہے. آگے بڑھنا چاہو. چلیں گے آپ کی عزاداری ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی لانتیں ٹھیک نہیں. بڑی جلدی ہے مجھے بھی. یہاں تک تو ٹھیک ہے آپ عزاداری کرو، یاد مناؤ، ہم بھی منکر نہیں. لیکن یہ جو آپ لانتے کرتے ہیں، چلو اگر آپ کا مجمع میرے ساتھ ہو گیا تو انشاءاللہ پرواز ضرور کرے گا. قبلہ یاد رکھے گا، ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں 3 کام اللہ کے ہیں جو مجلس میں شیعہ کرتا ہے. ایسی باتوں کی بھی قدر کیا کرو. قبلہ 3 کام اللہ والے ہیں جو مجلس میں شیعہ کرتا ہے. پہلا کام یہ ہے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، مومن بھی درود پڑھتا ہے. اور دوسرا کام اللہ بھی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے تیسرا کام میں بھی انتظار کرتا ہوں. نہیں کیونکہ میری منزل دور ہے اس لیے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بلا آپ کی عزاداری تک معاملہ ٹھیک ہے. یہ جو آپ لعنت کرتے ہیں یہ غلط ہے. میں نے وعدہ کیا میں عزاداری پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب حج سے دے رہا ہوں. یہ جو لعنت والا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں. بڑا آسان جملہ ہے. جو حج پہ گئے وہ میری تائید کرو، جو نہیں گئے مالک آپ کو حج پہ دکھائے کہ بلا جسے ہماری لعنت سمجھ نہیں نہ آ رہی وہ اللہ سے کہے مالک حج پہ صرف اپنا سجدہ کروا، یہ ابلیس کو کنکریاں کیوں مروا رہا ہے؟ نہیں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، مالک اپنا سجدہ کروانا، یہ ابلیس کو کنکریاں کیوں مرواتے ہیں؟ لیکن اللہ بھی کیا لطف لیتے. حج پہ 1 پتھر چومنا ثواب ہے، 3 کو مارنا ثواب ہے.
یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یار، یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، مالک عزتوں میں اضافہ کرے. یہ بھی اللہ کیا لطف لیتے، حجر اسود چومنا ثواب ہے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا بابا جی، میں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. کسی کے ذہن میں اگر کچھ اور آئے تو میرا قصور ہے، میں تو بات پتھر کی کر رہا ہوں. حجر اسود چومنا ثواب ہے ان 3 پتھروں کو. لیکن یہ بھی ایک جملہ میں اور باریک کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے بچپن سے قرآن میں یہ پڑھا ہے الا ابلیس، ابلیس ایک ہے. لیکن عجیب کام نہیں، ابلیس ایک ہے وہاں 3 کیوں ہیں؟ ابلیس ایک ہے لیکن وہاں 3 کیوں ہیں؟ بس میں یہی پہ آج اس بات کو ختم کر لیتا ہوں کہ بلا مفسرین فرماتے 3 حالتوں میں ابلیس آیا ہے. یہی پڑھ کے میں نے سلام کر جانا ہے. 3 حالتوں میں، توجہ ہے سرکار، 3 حالتوں میں ابلیس آئے. چلو باریک جملہ ہے، سمجھ گئے تو میری قسمت ہے، نہ سمجھے پھر بھی میری قسمت ہے. قبلہ ویسے ابلیس آتا بھی 3 حالتوں میں ہی ہے. یہ ابلیس آتا بھی 3 میں ہی ہے. پہلی حالت، توجہ ہے سرکار، اب میں نے پلر دکھانے اور آپ کو سلام کر جانا. وہ 3 پلر ہیں، وہاں ابلیس ہے. وہ تو 3 پتھر ہیں، 3 پلر ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا پلر ایسے بنا، یہی میں نے پڑھنا ہے اور سلام کر کے چلا جانا ہے. یاد رکھیے گا پہلا پلر کیسے بنا؟ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل لے کے چلے نا، تو یہ بدبخت ابلیس بی بی ہاجرہ کے پاس آ گئے. ایک لفظ بھی تفسیر کے باہر ہوں، میں ذمہ دار ہوں. یہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، دروازے پہ دستک دی. بی بی نے پوچھا کون ہے؟ جب کہا نا کون ہے، کہا بی بی میں آپ کا خیر خواہ ہوں. بی بی فرماتی ہے کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا پتہ ہے ابراہیم اسماعیل لے کے کہاں گیا ہے؟ بی بی ہاجرہ کہتی ہے دوست سے ملنے کے لیے. ابلیس کہتے ہیں بی بی یاد رکھ، دوست سے ملنے کے لیے چھری پاس نہیں ہوتی، رسی ساتھ نہیں ہوتی. بی بی کہتی ہے کہاں جا رہے؟ کہا وہ آپ کا بیٹا ذبح کرنے جا رہے. بی بی کہتی ہے پھر میں کیا کروں؟ کہا جلدی سے باہر نکل، اسماعیل بچا، باہر نکل، اسماعیل بچا. جب کہا نا باہر نکل، اسماعیل بچا، بی بی فرماتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ابلیس ہے. ابلیس کہتے بی بی میں اندر گیا نہیں، تھکنا نہیں یار، میں اندر گیا نہیں، آپ باہر آئی نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا میں ابلیس ہوں؟ بی بی فرماتی ہے جو نبی کی بیوی کو اللہ کی حجت کے مقابلے میں باہر نکالے وہی تو ابلیس ہے. اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار، مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار، مالک عزتوں میں اضافہ کرے، مالک عزتوں میں اضافہ کرے. لو جی بچے ہیں سرکار، یہ مزاج ہے میرے وزیر آباد کا. قبلہ ایک پلر بنا لی، میں نے 3 آپ کو دکھا کے سلام کر دیا. یہ 3 حالتوں میں ابلیس آئے. یعنی اللہ سمجھانا چاہ رہے یہ ابلیس نہیں بلکہ جو یہ کام کرے، نہیں جو لفظوں کے خریدار لیا، جو یہ کام کر دے. اب دوسرا پلر، توجہ ہے سرکار، ابراہیم علیہ السلام چودھری نبی تھے. سید پریشان ہو گئے. ابراہیم جد انبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، میرا انکار نہیں، پیور سید ہے. ابراہیم پیور سید ہے. لیکن میں نے اپنی کلچرلی زبان میں بھائی اسد جی چودھری اس لیے کہا ہے کیونکہ چودھری اسے نہیں کہتے جو ذات کا چودھری ہو، بلکہ چودھری اسے کہتے ہیں جس کے گھر کوئی آئے اور بھوکا نہ اٹھے. ابراہیم علیہ السلام پہلا پلر آپ کو نظر آیا کہ بلا یہ ابلیس بدبخت جناب ابراہیم کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. انشاءاللہ اینٹ اینٹ سے علی کی صدا بلند ہوگی. جب یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلا، ابراہیم فرماتے کون ہو؟ کہا جی میں آپ کا دوست ہوں. فرمایا کیسے آئے؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم پورے کرنے جا رہا ہوں. تھکو گے تو میں یہیں پہ چھوڑ جاؤں گا. اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. جب کہا نا اللہ کا حکم پورا کرنا جا رہا ہوں، دیکھ کے کہتے ابراہیم
ख्वाबें हमें भी आती हैं। बड़ा बारीक जुमला है, ख्वाबें हमें भी आती हैं, तुम्हें भी ख्वाब आई है, लेकिन ख्वाब आने के हमें भी ख्वाब आती है, लेकिन हमने तो कभी उठ के बेटा ज़िबा नहीं किया। इब्राहिम फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू इब्लीस है। कहा इब्राहिम आपको कैसे पता चल गया मैं इब्लीस हूँ? कहा जो नबी को आपने जैसा समझे, लेकिन हाथों पे रहम करेगा, जो नबी को आपने जैसा समझे वही तो इब्लीस है। तो जी दूसरा पिलर है, मैं मिंबर पे हूँ भाई असद जी, मैं जिसकी इज्जत करता हूँ दिल से करता हूँ, कुरान की इज्जत की कसम है, आपके अलावा कोई और होता जितना मजमा मेरे हाथ में है तकरीर लंबी कर लेता, लेकिन खुदा गवाह है मैं बड़ी लफ्ज आखिरी कहना चाह रहा हूँ। दो पिलर नजर आए हैं, अब भाई जी दो नजर आ गए, अब तीसरा पिलर मैंने दिखाना है और सलाम कर जाना कि भला इसकी दाल हाजरा के सामने ना गली, जो है सरकार जनाब इब्राहिम के सामने दाल ना गली, ये इस्माइल के साथ चलना शुरू हो गया। इस्माइल से कहते हैं पता है कहाँ लेके जा रहे? फरमाया बाप है और अल्लाह का नबी है, जुल्म करता भी नहीं। नहीं मैं मिनो अन तफसीर पढ़ रहा हूँ यार, मैं मिनो अन तफसीर के लफ्ज पढ़ रहा हूँ। कहा बाप है, अल्लाह का नबी है, जुल्म करता नहीं। कहा तुझे पता है तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। नहीं ये जुमला है जिसके लिए मैंने मेहनत की है, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, दिमाग ठीक नहीं। मैंने जो मुझ से पहले पहुंचे उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। जब कहा ना दिमाग ठीक नहीं, इस्माइल फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू इब्लीस है। कहा आपको कैसे पता चला कि मैं इब्लीस हूँ? इस्माइल मुस्कुरा के फरमाते याद रख जो नबी के दिमाग पे हमला करे, अल्लाह अकबर, वही इब्लीस है। आज़ादारी सिर्फ आज़ादारी नहीं, हुसैन से वफादारी है। इस अंदाज से आज़ादारी में आ कि मखदूमा तुझे दुआ दे के भेजे। गैरतमंद लोगों, एक ही जुमला मैंने पढ़ना है, आज़ादारों, रसूल की बेटियां जब रिहा हुई ना, ज़्यादा तबालक नहीं ताकि एक आंसू आ जाए, और आंसू भी वो अता हो जो मखदूमा की रज़ा का सबब बने। गैरतमंद लोग और रसूल की बेटियां रिहा हो गई, है ना? बड़ा आसान जुमला पड़ा, दिल दुखे मुझे माफ़ कर देना। तो उतरे नहीं उतारे गए। इस जुमले में मेरी मजलिसें ख़त्म हुई है मुल्क के हिस्सों में। आज़ादारों, तो अब मैं कैसे जुमले की तफसीर करूं? तो फंस गया था सज्जाद की गर्दन में। ये जो आंसू बुलंद हो रहे, आवाजें बुलंद हो रही है, तो शरीफ फंस गया था सज्जाद की गर्दन पे। चाचा परवेज जुमला सुनना, कोशिश की गई तो उतरे, लेकिन तो उतरा नहीं। अल्लामा फरमाते हैं फबोएदल हद्दाद फी सिजन, लोहार को कैद खाने में बुलाया गया। जिन्होंने मातम करना है, लोहार को कैद खाने में बुलाया गया। फ़क़ता तौक, उसने सज्जाद का तौक काटा है। जिन्होंने मातम करना है, सिर्फ शादी तौक नहीं कटा, सज्जाद का कोई और भी नुकसान हुआ। जब गले से खून निकला ना, एक मस्तूर की आवाज आई, आराम से तौक काटो, मेरा सज्जाद पहले बड़ा जख्मी। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल कर ले, यही हक है। वादे के मुताबिक आधा मिनट पढ़ के मैं छोड़ दूंगा। अज़ादारों, नहीं पढ़ता सारा मज़कूर। जब तैयार हो गए, बशीर मुहारी ने, समझ रहे हैं ज़ाकरी समझने वाले कि मैं सारा मज़मूर छोड़ रहा हूँ। बशीर जब चले ना, सज्जाद की तरफ देख के कहते हैं मौला कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ? एक सीधा मदीने,
ایک کربلا سے ہو کے مدینے. عزادارو ابھی سجاد نہیں بولا، یا آخری محمل سے علی اصغر کی پاک اماں بولی، بول کے کہتی ہے سجاد بیٹا وہ رستہ کوئی نہیں جو میری بیٹی کی قبر پہ جائے. یہی حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا. بیٹا وہ رستہ کوئی نہیں جو میری بیٹی کی قبر پہ جائے. عزادارو رو کے فرماتے ہیں بشیر مان رباب کا دین پہ بڑا خرچ ہے. او بیٹا کربلا سو گئے ہے، بیٹی شام سو گئی ہے. عزادارو سارا قافلہ آیا، آخری لفظ ہے میرا، جب سارا قافلہ آیا علامہ فرماتے ہر بی بی اتری ہے، جنہوں نے جی بھر کے پرسہ دے دے، ہر بی بی اتری ہے. سیدہ رباب اتری نہیں، اللہ جانتے چلتے ہوئے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں ہر بی بی مختومہ کی قبر پہ بیٹھی، رباب بیٹھی نہیں. ہو پردے دار ہو، جس طرح مائیں بچوں کے ساتھ لیٹتی ہے نا، سیدہ رباب سکینہ کی قبر پہ لیٹی، ہاتھ رکھ کے کہتی ہے جاگ اماں ملنے آئی ہے، جاگو میری بیٹی اماں ملنے آئی. ہر بی بی نے بین کیے. مختومہ فرماتی ہے رباب تیری بیٹی ہے، کر بین. جب کہنا رباب کر بین، مختومہ نے 2 بین کیے جو تاریخ میں لکھے ہیں. پہلا بین کر کے کہتی ہے قسمت میری، یہی حق ہے، قسمت میری، بیٹا میرا کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹا تھا، بیٹی میری شام کی قیدیوں میں سب سے چھوٹی. دوسرا بین میری مختومہ نے اس انداز سے کیا، شام کی زمین کو زلزلہ آیا، پہلا بین کر کے کہتی ہے قسمت میری، دوسرا کر کے کہتی ہے قسمت میری اولاد کی، بیٹا میرا ایک دن میں 3 مرتبہ شہید ہوا.